نماز قضا ہو گئی تو آپ نے قضا کر لی، لیکن اس قضا کی بھی آگے قضا کوئی نہیں۔ عدل کا بدل ہوتا ہے لیکن بدلے کا بدل کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوئی کہے کہ جی قربانی کے بدلے میں صدقہ دے دو، او بھائی صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے۔ یہ نقل ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اصل بچ گیا، اللہ نے نقل دمبے کے طور پر بھیج دی۔ اب اس بدلے کا بدل نہیں ہو سکتا، بدلے میں بدلہ ہی دینا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس وقت مدینے میں غریب کوئی نہیں تھے؟ اس وقت تو ایسے ایسے غریب تھے کہ نبی پاک خود بھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صحابہ بھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے تک نبی کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا، میرے گھر میں جو دیوا تھا اس کے اندر تیل نہیں تھا، میں نے پڑوسن سے مانگ کے دیوے کو روشن کیا۔ نبی پاک کو نہیں پتا تھا۔ جاہل ملا بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں کہ جی یہی پیسہ آدمی صدقہ خیرات کر دے۔ او بھائی صدقہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہی ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ صحابہ تو بڑی عجیب سوال پوچھتے تھے، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال جو جانور کی کھال پہ ہوتا اس کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور جانور کے جسم پر کھال میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو کوئی نہیں گن سکتا، اسی طرح جس طرح آسمان کے ستاروں کو کوئی نہیں گن سکتا، اسی طرح جانور کی کھال کے بالوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا کتنے، سائنس والے بھی نہیں گن سکتے کتنے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کتنے جانور ہیں جن کی کھال میں تو اون ہوتی ہے، بال ہی نہیں ہوتی؟ حالانکہ اون بھی بال ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے جانور ہیں؟ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کتنے ہیں جن کی کھال پر اون ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح بال کے بدلے میں ایک نیکی، اسی طرح اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ پھر فرمایا قربانی والے دن یہ جانور جب پل صراط پہ چلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ گھوڑے کی سواری بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہیں اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے پار کرا دے گا۔ پل صراط کو جانتے ہو نا، کہا گیا کہ بال کے برابر، بال کی طرح باریک اور تلوار کی طرح تیز، اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کا بٹن دبایا، جس طرح اس کے بلب کے روشن ہونے میں دیر نہیں، بٹن دبے گا وہ پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح بھاگے گا، تلوار اس کے پیروں کو نہیں روک سکے گی، پل صراط کراس کر جائے گا۔ کوئی بیچارے رک رک کے گر نہ جائیں، جیسے آپ اور میں، کبھی آدھے ادھر کبھی آدھے ادھر، کبھی تتر کبھی بٹیر، کبھی مسلمان کبھی ہندو، ہم سارے ایک جیسے ہی۔ کہنے کو مسلمان شادی میں سارے ہندو کی رسمیں، کہنے کو مسلمان مرنے میں ساری ہندو کی رسمیں، مرنے کے بعد 40ویں تک ساری ہندو کی رسمیں کرتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ اور اگر میں آپ کو روک دوں کہ یہ رسمیں ہیں، آپ کہو گے وہاں بھی یہ مانتا نہیں، سیدھا جواب مل جائے۔ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 10واں، یہ 40واں میرے نبی نے تو نہیں کیا، یہ تو دین میں نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ جمعرات میں کہوں گا تو آپ تو کہیں گے واقعی میرے نبی نے تو نہیں کی، یہ تو ساری ہندو کی رسمیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں جس جانور کو ذبح کرتے ہو، چاہے وہ مینڈا ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، وہ سواری بن کر قیامت والے دن اونٹ کی طرح، گھوڑے کی طرح تمہارے آگے بیٹھ جائے گا، میرے اوپر سوار ہوں، میں تجھے پل صراط کراس کرا دوں۔ سینگوں والا ہے تو آدمی سینگ پکڑ کے جس طرح اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائے گا، بغیر سینگوں کے ہے تو کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا،
لیکن وہ سواریاں ایسی ہوں گی، نہ پکڑنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈرنے کی ضرورت پڑے گی، دوڑائیں گے اور پار لگا دیں گے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے جی میں تو 40-50 سال ہو گئے قربانیاں کر رہا ہوں، پھر میرے لیے کون سا قربانی کا جانور سواری بنے گا؟ وہاں تو لڑائی ہو جائے گی، وہ کہے گا میرے اوپر سوار ہو، وہ کہے گا میرے اوپر سوار، جانور بھی لڑیں گے۔ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا ہے۔ تو میری تو عادت ہے میں اپنے بزرگوں کی بات ہی کرتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی کسی قربانی میں دکھاوا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی قربانی میں کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ جو قربانی خالصتاً تم نے اللہ کے لیے دی ہوگی، جس طرح ابراہیم نے دی، زور سے کہہ دیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے صرف خواب میں کہا لیکن چل پڑے بیٹے کو ذبح کرنے۔ اللہ نے بھی فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ تیری یہ ذبح کرنے کو ہم نے اتنا عظیم بنا دیا کہ قیامت تک اس کو زندہ رکھیں گے، قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ پیچھے جتنے آئیں گے نا تیرے بعد، سب میں ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ قربانی کرو، ابراہیم کی سنت کو پورا کرو۔ میرے دوستوں، اللہ کتنا بڑا ہے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، بس بات ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کا نام ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کی شان ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہ 3 دن 10ویں 11ویں 12ویں، اگر ایک بات کہہ دوں آپ کو، علماء کی بات، قرآن پاک پڑھنے کا بھی ان دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملتا۔ ذکر و اذکار کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ اکبر۔ کس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا ان دنوں میں مجھے کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ آسمان پر بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، ہماری سن رہا ہے ہم کیا کہیں۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، جو میری بڑائی کو بیان کر رہا ہے، میں نے دنیا میں سارے گناہ بخش دیے اور قیامت کے دن میں ان کو بڑا کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔